अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं अब्दुल कदीर अशरफी आपके अपने चैनल अब बात होगी सिर्फ हक और सच की में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। ये रोज़ हमें देते हैं परिंदों की मिसालें, साफ साफ नहीं कहते कि शहर छोड़ दो। दोस्तों, आप और हम सब इस बात से बाखबर हैं कि दुनिया में किस तरीके से मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल अभी फ़िलहाल मौजूदा हालात में फ़िलिस्तीन की आप ले लें कि मस्जिद अक्सा को इज़राइल हथियाने के लिए किस तरीके से वहाँ के मासूम मुसलमानों, निहत्थे मुसलमानों, बच्चों, जवानों, औरतों को परेशान कर रहा है। आए दिन उन पर जुल्म कर रहा है। तकरीबन 178 या 180 लोगों का इंतकाल भी हो चुका है और आए दिन मुसलमानों को परेशान करने की कोशिशें की जाती हैं। कभी फ्रांस में कुरान को जलाने की कोशिश की जाती है, तो कभी हिंदुस्तान में कुरान की आयतों को बदलने की याचिका दायर की जाती है, तो कभी हिंदुस्तान से मुसलमानों को एनआरसी के नाम पर भारत से भगाने की कोशिशें की जाती है, तो कभी मुसलमान को पेड़ में बांधकर मॉब लिंचिंग करके उसकी हत्या कर दी जाती है, तो कभी मस्जिद के इमाम को मारा जाता है। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले एक मस्जिद में कुछ आतंकवादी घुसते हैं और मस्जिद के इमाम से मारपीट करके वहाँ के जो माइक वगैरह हैं उनको ले जा लेते हैं और तोड़ फोड़ करते हैं मस्जिद में। हालांकि बाद में वो जो 9 शख्स जो मस्जिद के इमाम के साथ मारपीट कर रहे थे वो गिरफ्तार हो जाते हैं। अभी ये माहौल ठंडा भी नहीं हुआ था, कल की एक न्यूज़ आई है कि यूपी में एक मस्जिद में एक इमाम और मुअज्जिन बच्चों को पढ़ाकर बाहर निकल ही रहे थे कि एक पुलिस अधिकारी ने इमाम को बहुत मारा, उनके कपड़े फाड़ दिए और अपनी रिवॉल्वर उनके माथे पर लगा दी, उनको बहुत मारा। हालांकि उसके बाद वहाँ के लोगों ने हंगामा मचाया और फिर उस पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। मगर दोस्तों, ये कहाँ तक चलेगा, ये कहाँ तक चलता रहेगा? ऐसे में मुसलमान कहाँ हिफाजत में रहेगा? दोस्तों, कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर परेशान किया जाता है, कभी एनआरसी के नाम पर परेशान किया जाता है, कभी कुरान को जलाने की कोशिशें की जाती है, कभी मुसलमानों के क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा को हथियाने की कोशिश की जाती है, मासूमों पर जुल्म किया जाता है। आए दिन मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, तो कभी कोरोना के नाम से जमातियों को परेशान किया जाता है, उनको कोरोना बम से संबोधित किया जाता है। आए दिन मुसलमानों को परेशान किया जाता है। ऐसे में मुसलमान किस हालत में है अभी, ये दर्द सिर्फ मुसलमान ही जान सकते। दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर गलत देखो तो उसको हाथ से रोको, अगर हाथ से ना रोक सको तो ज़बान से कहो ये गलत है, ये गलत है, और अगर ज़बान से भी ना कह सको तो दिल में उसको गलत कहो कि ये गलत है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो दिल में गलत कहते हैं उनका सबसे कमज़ोर ईमान है। और हम और आप देख रहे हैं कि एक आतंकवादी नरसिंहानंद सरस्वती जो मुस्तफ़ा जान रहमत की शान में आए दिन गुस्ताखियाँ करता चला जा रहा है। तकरीबन 1.5-2 महीने से वो मुस्तफ़ा जान रहमत की शान में गुस्ताखी कर रहा है। गवर्नमेंट उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं। अब इस पे गवर्नमेंट का क्या मकसद है ये साफ साफ जाहिर होता है। हमने सोचा था कि शायद पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद सरकार को फुर्सत मिलेगी तो उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और मुसलमान खामोश बैठा हुआ है। आए दिन मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। अब हद तो ये हो गई कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर गुस्ताखियाँ हो रही। हद तो ये हो गई कि उनकी जोज़ाए मोहतरमा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में गुस्ताखी हो रही। हद तो ये हो गई कि एक पत्रकार जो कोरोना की वजह से मर गया
روحت سردانہ، اس نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی۔ آئے دن مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا، لیکن مسلمان خاموش ہیں۔ کس بات نے مسلمانوں کو خاموش کر کے رکھا؟ میرے دوستوں، کم سے کم اللہ کے رسول کی اس حدیث پر عمل کر لیں کہ غلط دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہ روک سکو تو زبان سے روکو، زبان سے نہ روک سکو تو کم سے کم دل میں اس کو برا کہو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ رسول نے کہ جو دل میں برا سمجھتے ہیں ان کا سب سے کمزور ایمان۔ بھارت کا سنویدھان ہمیں اس بات کی ابھیویکتی دیتا ہے، اس بات کی آزادی دیتا ہے کہ ہم غلط کا کنڈم کر سکیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں آزادی دی گئی ہے کہ جس قدر ہو سکے ہم اس کا کنڈم کریں۔ اس کے باوجود مسلمانوں کو آج بھی اسٹیٹس میں گانا لگانے سے، لڑکیوں کی فوٹو لگانے سے فرصت نہیں ہے دوستوں۔ کل بروز محشر جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جب اللہ تم سے سوال کرے گا کہ میرے رسول کی شان میں تمہارے ملک میں گستاخیاں ہو رہی تھیں، تم کیا کر رہے تھے، تو تم اس وقت کیا جواب دو گے؟ وہ سعودی عرب کہ جس کو معلوم ہے اس بات کا کہ ہندوستان میں ایک شخص مصطفیٰ جان رحمت کی شان میں گستاخی کر رہا ہے اور اس کو گرفتار نہیں کیا جا رہا، گورنمنٹ اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہی، اس کے باوجود اس نے 80 میٹرک ٹن بھارت کی جنتا کے لیے، مریضوں کے لیے آکسیجن دیا۔ آکسیجن دینے کے بعد بھی ہندوستان والوں نے ایک ایسا کارنامہ کیا کہ ہندوستان والوں نے ان کے بھیجے ہوئے آکسیجن پر اپنا پوسٹر لگا کر یہ اعلان کرنے کی کوشش کی کہ عرب والوں نے کوئی آکسیجن نہیں بھیجی۔ اس کے بعد بھی عرب کے جو سردار ہے انہوں نے یہ کہا کہ بھلے ہی تم پوسٹر لگا لو مگر غریبوں کی مدد کرو۔ مگر عرب والوں نے یہ نہیں کہا کہ تم پہلے مصطفیٰ جان رحمت کی شان میں جو شخص گستاخی کر رہا اس کو سزا دو۔ اور آج جب فلسطین میں نہتھے مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا، اس کے باوجود بھی عرب کی سرکار ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہی۔ تو میرے دوستوں، یہ مسلمان کی خاموشی اس بات پر دلیل ہے کہ مسلمان بزدل ہو گیا ہے، اور یہودی کے ہاتھوں میں تو بک چکا ہے عرب، اس سے تو ہمیں کوئی امید ہی نہیں رکھنی چاہیے۔ دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے اسلام کی خاطر کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنی زبان سے کنڈم کر سکیں، کم سے کم کنڈم والا، ویرودھ والا پوسٹر ہی اپنے اسٹیٹس پر لگا سکیں۔ کب مسلمان جاگے گا دوستوں؟ کب مسلمانوں کو اس بات کی خبر ہوگی کہ ہم کس مقصد کے تحت پیدا کیے گئے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ حضرت امام مالک سے پوچھا گیا کہ اگر اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی ہو تو امت کو کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ امت کو اس کا کنڈم کرنا چاہیے، اس کا ویرودھ کرنا چاہیے، اس کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے، اور اگر امت اس کے خلاف کھڑے نہ ہو سکے تو امت کو مر جانا چاہیے۔ اور وہی حال آج ہمارا ہو گیا ہے دوستوں۔ آج امت کے سامنے رسول پاک کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے اور ہم خاموش ہیں۔ آج ایک عورت جس کا ویڈیو آپ نے کچھ دن پہلے دیکھا ہوگا کہ مسلمانوں کو پنچر چھاپ کہہ رہی ہے کہ جب عرب سے آکسیجن آیا تو مسلمانوں کو خوشی ہوئی، مسلمانوں نے اپنی خوشی ظاہر کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ محمد کے شہر سے آکسیجن آ رہا، تو وہ عورت مسلمانوں کے خلاف بات کرنے لگی کہ مسلمان پنچر چھاپ ہے۔ اس کے باوجود بھی مسلمان اس کورونا کال میں، اس مہا سنکٹ کال میں لوگوں کی مدد کرتا ہوا نظر آیا۔ کہیں کسی نے 1100 کروڑ روپے کا دان دے کر کورونا کال میں لوگوں کی مدد کی، تو کہیں کسی نے اپنی 22 لاکھ کی کار بیچ کر لوگوں تک آکسیجن بھیجا، آکسیجن اویلیبل کرایا۔ اس کے بعد بھی مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے۔ اب وہی لڑکی مسلمان کو پھر سے ٹارگیٹ کر رہی ہے، پھر سے اس نے ایک اور ویڈیو اپلوڈ کی ہے، مسلمانوں کے آپسی سمبند کے بارے میں اس نے غلط باتیں کی۔ اس کے باوجود بھی ہم خاموش ہیں میرے دوستوں۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر رسول کی شان میں گستاخی ہو اور امت خاموش ہو تو عنقریب ایک ایسا وقت آئے گا
کہ تمہاری عورتوں کو سرعام نیلام کیا جائے گا اور تمہارے چتھڑے اڑا دیے جائیں گے۔ تو دوستو کیسے ہم ایک سچے امتی کہلائیں گے؟ حضرت مجدد الف ثانی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ رسول پر دن میں 1,00,000 بار درود پڑھتا رہے، کروڑوں بار درود پڑھتا رہے، لیکن جب مصطفیٰ جان رحمت کی شان میں گستاخی ہو، اس کی نبی کی شان میں گستاخی ہو اور وہ خاموش رہے، تو اس کے 1,00,000 اور کروڑ بار پڑھے ہوئے درود کو اس کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ دوستو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، آج مسلمان کو چاروں طرف سے پریشان کیا جا رہا ہے۔ کہیں فلسطین پر ظلم کیا جا رہا ہے، تو کہیں سیریا پر ظلم کیا جا رہا ہے، تو کبھی روہنگیا کے مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، مسجد اقصی کو ہتھیانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہاں کے معصوم لوگوں کو مارا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد بھی جو بڑی بڑی اسلامی ریاستیں ہیں، بڑی بڑی اسلامی حکومت ہیں، وہ اس کے خلاف بولنے کے لیے تیار نہیں۔ آج اسرائیل مسلمانوں کو پریشان کر رہا ہے، اس کے بعد بھی اس کے بنائے ہوئے پروڈکٹس ہم استعمال کرتے جا رہے ہیں۔ میرے دوستوں، آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ اسرائیل کے تمام پروڈکٹس کا کنڈم کریں۔ آپ جو بھی پروڈکٹ بن کر آتے ہیں اور جو مارکیٹ میں بیچے جاتے ہیں اسرائیل کے ذریعے، ان کا کنڈم کریں، ان کو بیچنا اور خریدنا چھوڑ دیں، کیونکہ رسول کی شان پر گستاخی کرنے والا یا رسول کی امت پر ظلم کرنے والا ہمارا کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا کنڈم کریں، جس قدر ہو سکے کنڈم کریں۔ اگر تمہارے پاس پاور ہے تو پاور کے ذریعے، زبان پہ اللہ نے بولنے کی قوت دی ہے تو بولنے کے ذریعے، دل دیا ہے تو دل میں برا جانو، مگر حتی الامکان کوشش کرو کہ ان کا کنڈم کرو۔ میرے دوستوں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، ہو اگر اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔